السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس رات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس رات کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑ راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ علماء کرام کا راجح قول ہے کہ زیادہ تر امکان ہے کہ وہ رات 27ویں رات ہو، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے۔ زیادہ رجحان ہے، لیکن کبھی بھی وہ رات آ سکتی ہے۔ تو 27ویں رات میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شب قدر کو پائے اور اس میں خوب خوب عبادت کرے، لیکن وہ خواتین جو حیض یا نفاس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ناپاکی قدرتی طور پر ہے، یہ آپ کی طرف سے نہیں، اور آپ چاہ کر بھی اس ناپاکی سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ آپ چاہ کر بھی اس ناپاکی سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ چاہے کتنا ہی مرتبہ غسل کیوں نہ کر لیں، آپ پاک نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ قدرتی ناپاکی ہے۔ اسی وجہ سے اس ناپاکی کی وجہ سے آپ اگر نماز چھوڑتی ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ نماز معاف ہے۔ اس ناپاکی کی وجہ سے اگر آپ روزہ چھوڑتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ حکم ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ روزہ رکھیں گے تو آپ کے روزے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ناپاکی قدرتی ناپاکی ہے، لیکن اس ناپاکی کی حالت میں بھی آپ شب قدر کی عظمت، فضیلت، اہمیت اور ثواب کو کیسے سمیٹ سکتی ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، یقیناً جو خواتین حیض یا نفاس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی قرآن کریم کو وہ چھو سکتی ہیں، نہ ہی وہ نوافل پڑھ سکتی ہیں، کسی طرح کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کریں۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، اور ایک جگہ پہ آپ مصلی بچھا دیں، جے نماز بچھا دیں اور اس پر بیٹھ جائیں، اور آپ بھول جائیں، اپنے ذہن دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ ناپاک ہیں۔ اپنے آپ کو پاک تصور کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، پوری بات سنیں۔ اپنے آپ سمجھے کہ میں پاک ہوں، وضو اچھے طریقے سے کر لیں، جس طریقے سے پاکی کی حالت میں آپ وضو کرتی ہیں نماز کے لیے، اس طریقے سے مصلی بچھائیں اور اس پر بیٹھ جائیں۔ اگر تسبیح ہو تو ہاتھ میں لے لیں، اور پھر مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں، نوافل نہیں، آپ صرف اور صرف اذکار کریں گے، یعنی ذکر، اللہ کا نام لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ، درود، جو چاہے وہ پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور قرآن کریم کی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہے، ان آیات کو بھی آپ دعا کی نیت سے دعا کے طور پر پڑھ سکتی ہیں۔ آپ جب اپنے آپ کو یہ سمجھیں گی کہ میں پاک ہوں، اور تسبیح لے کر بیٹھیں گی اور سبحان اللہ الحمدللہ کریں گی، تو یقین جانیں اندر سے بھی آواز آئے گی کہ ہاں آپ عبادت کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں تو ناپاک ہوں، کیا کروں نہ کروں، اور اسی سستی میں آپ سو جائیں، تو آپ یقیناً شب قدر کی عظمت سے محروم رہ جائیں گی۔ تو ناپاکی کی حالت میں بھی آپ اچھے طریقے سے وضو کر کے، مصلی بچھا کر، تسبیحات پڑھ کر، ذکر کر کے آپ اس رات کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کو پا سکتی ہیں۔ اور اس رات میں آپ دعا تو کر ہی سکتی ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیے اور خوب خوب دعا کیجیے، یہ تو کر ہی سکتی ہیں، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، روح اور جان ہے۔ تو آپ اگر حیض یا نفاس کی وجہ سے ناپاک ہیں تو یقیناً روزہ آپ کے ذمے نہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ اس رات کی عظمت کو پانے کے لیے اچھے طریقے سے وضو کر کے ذکر اذکار کر سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر سکتی ہیں، دعا کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گی تو یقیناً آپ شب قدر کی عظمت کو پانے والی ہو جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ اپنی مسلم خواتین میں ضرور شیئر کیجئے، تاکہ کوئی اس غفلت میں نہ رہے کہ میں تو ناپاک ہوں، اس رات کی عظمت کو کیسے پاؤں، اور وہ سو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔